جو مکاتب فکر اپنے آپ کو مسلمان کلیم کر رہے ہیں، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ، ان سب کے بڑے بزرگوں نے نہ صرف قرآن حکیم کے تراجم کے اندر گڑبڑ کی، بلکہ تفسیر کے اندر بالکل اس کے الٹ رزلٹ نکالا۔ لہذا صرف قادیانیوں کہ اس طرح کے مذہبی لٹریچر کے اوپر پابندی نہیں ہونی چاہیے، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ کے بھی بزرگوں کے قرآن کے تراجم اور تفاسیر پہ بھی وہ پابندی لگنی چاہیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مبارک ثانی نامی ایک قادیانی نے ایک کتاب لوگوں کے اندر تقسیم کی، جس کتاب کے اندر قرآن مجید کی آیات طیبات کے اندر معنوی تحریف کا ارتکاب کیا گیا تھا۔ مبارک ثانی نامی شخص نے جو کتاب تقسیم کی، اس پر ایکشن لیا گیا اور اس پر کیس کروایا گیا، اس قادیانی کے اوپر مقدمہ دائر کیا گیا کہ اس پر قانونی کارروائی کی جائے، یہ ایسی کتاب تقسیم کر رہا ہے جس کے اندر قرآن مجید کی آیات کے اندر معنوی تحریف کا ارتکاب کیا گیا ہے۔ کیس لا گیا کورٹ کے اندر، پھر سپریم کورٹ کی طرف سے چیف جسٹس نے اس کے بارے میں فیصلہ دیا۔ فیصلہ جو دیا گیا، پاکستان بھر کے اندر جو مکاتب فکر موجود ہیں ان کے علماء کی طرف سے اس فیصلہ کے اوپر تحفظات کا اظہار کیا گیا کہ یہ فیصلہ اسلامی اور آئینی روح سے درست نہیں ہے، اس پر نظر ثانی کی جائے۔ بعد میں کورٹ کی طرف سے اس پر نظر ثانی کا بھی حکم دیا گیا۔ اسی دوران مرزا جیلمی نے ایک بیان ریکارڈ کروا کے اپلوڈ کیا اور اپنی سابقہ روش کے مطابق مرزا جیلمی نے اس موقع پر بھی قادیانیوں کے خلاف مقدمہ کمزور کرنے کی کوشش کی، مسئلے کو الجھانے کی مرزا جیلمی نے کوشش کی ہے۔ اس موقع پر بھی اپنی سابقہ روش کے مطابق جس طرح یہ کرتا ہے، وہ کیا کیا؟ وہ یہ کیا کہ مرزا جیلمی نے مطالبہ کر دیا کہ جیسے قادیانیوں کی کتابوں کے حوالے سے بین کرنے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے، تو یہ جو جتنے مکاتب فکر ہیں، اہل سنت و جماعت، بریلوی، دیوبندی، وہابی، شیعہ، جتنے مکاتب فکر ہیں، ان کے علماء نے جو قرآن مجید کے تراجم کیے ہیں، ان تراجم کے اندر بھی ڈنڈیاں ماری ہیں، یعنی تحریف کا ارتکاب کیا گیا ہے، لہذا ان پر بھی پابندی عائد کی جائے۔ یہ مطالبہ مرزا جیلمی نے کر دیا اور پھر چند حوالہ جات دیے ہیں کہ یہ دیکھیں یہ تحریف کی گئی، لہذا ان پر بھی پابندی عائد کرنی چاہیے۔ لیکن اس میں مرزا جیلمی نے نہ تو مودودی کے ترجمے کا ذکر کیا اور نہ اپنے بابے ڈاکٹر اسرار کے ترجمے کا ذکر کیا۔ مرزا جیلمی ایسے موقع پر ایسی ہی کارروائی کرتا ہے اور اس گفتگو کے اندر مرزا جیلمی نے اپنے مسلمات اور اپنے بنائے ہوئے اصولوں کے اوپر کلہڑا بھی چلا دیا۔ جب میں نے مرزا جیلمی کے بہت سارے مقامات پہ مواخذے کیے اور مرزا جیلمی کی گرفت کی، جب یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے حوالے سے اس طرح کے اس نے الفاظ نامناسب استعمال کیے، جسارت کی، اور اس نے بہت بڑی بے باکی کا مظاہرہ کیا، تو ہم نے اس کی گرفت کی کہ تم نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے جو الفاظ استعمال کیے ہیں یہ حضور کی شایان شان نہیں ہیں، تمہیں یہ الفاظ واپس لینے چاہیے اور ان سے رجوع کرنا چاہیے۔ لیکن مرزا جیلمی ڈٹ گیا اور کہا کہ انشاءاللہ میں نے ایسے ہی کرنا ہے، میں نے یہی الفاظ استعمال کرنے ہیں۔ ایکسٹرا کے لیے فالتو سے بہتر میرے پاس کوئی لفظ ہی نہیں تھا کہ میں بولتا کہ جس کی وجہ سے آپ کے دماغ کی گریں کھلتی، ٹھیک ہے؟ تو میں نے اس لیے جان بوجھ کے ایسا لفظ استعمال کیا اور آئندہ بھی میں ایسے ہی کروں گا انشاءاللہ تعالی۔ اور مرزا جیلمی کے بلائنڈ فالوور نے بھی مرزا سے مطالبہ کیا کہ تم الفاظ کا چناؤ اپنا صحیح کرو، تمہارے الفاظ کا چناؤ بہتر نہیں ہے۔ تو اس پر مرزا کہتا ہے میں نے انشاءاللہ ایسے ہی کرنا ہے۔ یہ جو الفاظ کے چناؤ کا مسئلہ ہے نا، اسی نے تو امت کے اندر گمراہی کا دروازہ کھولا ہے، میں نے ایسے ہی کرنا ہے۔ یہ بھائی سوال نمبر 5 ہے محمد انس رضا کا، پوچھتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کا ماحول کیسا ہے، تو آپ ایسے الفاظ نہ بولیں اور جب اپنے الفاظ کا چناؤ ذرا بہتر رکھیں تو ٹھیک نہیں ہوگا۔ نہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے الفاظ کا چناؤ بہتر کرنے کی، الفاظ کے چناؤ کی بہتری نے تو امت میں گمراہی کا دروازہ کھولا ہے۔ اور پھر اس نے اصرار کے ساتھ بار بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے ایسے الفاظ استعمال کیے جسارت کرتے ہوئے۔ مثلا نبی پاک علیہ السلام کی مرغوب اور محبوب نمازیں، نفل نمازیں، سنت غیر موقدہ،
ان کو مرزا جرمی نے کہا کہ یہ وہ فالتو تھا جو نبی علیہ السلام شوق سے کیا کرتے تھے. نفل کا معنی کر دیا فالتو. حالانکہ نفل کا معنی فالتو ہمارے اردو محاورہ کے اندر استعمال نہیں ہوتا، اور نہ ہی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کی نسبت سے اس کو حضور کی ذات کے لیے استعمال کرنا جائز ہے، درست ہے ہی نہیں. لیکن مرزا جرمی ڈٹ گیا کہ میں نے ایسے ہی کرنا ہے. یہ الفاظ کے چناؤ نے تو امت کے اندر گمراہی کا دروازہ کھولا ہے. اسی طرح مرزا جرمی نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے لیے بار بار مر چکے کے الفاظ اصرار کے ساتھ اس نے استعمال کیے. جب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خطبہ صحیح بخاری سے اس نے بیان کیا، جس میں صدیق اکبر کے الفاظ یہ ہیں کہ من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات. تم میں سے جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو گیا. اس میں لفظ ہے ماتا، قد ماتا، فإن محمدا قد مات، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہو گیا. اب ماتا کا ترجمہ مرزا جرمی مر چکے کرنے پر بزد ہے کہ نہیں جی مر چکے. وصال بھی عربی کا لفظ ہے، وفات بھی عربی کا لفظ ہے، انتقال بھی عربی کا لفظ ہے. یہاں لفظ ہی مر چکے کرنا ہے ترجمہ. حالانکہ وصال ہو، انتقال ہو، وفات ہو، یہ اردو محاورہ کے اندر استعمال ہوتے ہیں. اگرچہ یہ بیسک عربی کے کلمات ہیں، لیکن چونکہ اردو لشکری زبان ہے، اس کے اندر فارسی کے الفاظ بھی ہیں، عربی کے الفاظ بھی ہیں، انگلش کے بھی ہیں، ہندی کے بھی استعمال ہوتے ہیں. تو اس اعتبار سے اردو چونکہ لشکری زبان ہے، اردو کے اندر ہم نے دیکھنا کہ الفاظ کا استعمال اچھے سے اچھا کن معانی کے لیے ہوتا ہے. تو اب انتقال ہو، وفات ہو، وصال ہو، یہ اگرچہ عربی کے الفاظ ہیں لیکن اردو میں استعمال ہوتے ہیں. جب کسی کی فوتیدگی ہوتی ہے تو اس موقع پر ہم یہ نہیں کہتے کہ فلاں بن فلاں مر چکا ہے، اعلان یہ نہیں ہوتا، بلکہ اعلان یہ ہوتا ہے کہ فلاں بن فلاں کا انتقال ہو گیا ہے، ان کی وفات ہوگی. مر چکے کا لفظ ہمارے ہاں اس طرح روٹین میں استعمال نہیں ہوتا کسی کی فوتیدگی کی خبر دینے کے لیے. اس طرح بہت سارے الفاظ ہیں کہ بیسک ان کی عربی ہے لیکن اردو میں استعمال ہوتے ہیں. جیسے لفظ لعنت ہے، لفظ رحمت ہے. اب لفظ لعنت، لفظ رحمت یہ عربی کے کلمات ہیں لیکن اردو کے اندر استعمال ہوتے ہیں اور ایسے ہی استعمال ہوتے ہیں. تو وفات، وصال، انتقال یہ عربی کے الفاظ ہونے کے باوجود اردو میں استعمال ہوتے ہیں. تو ماتا کا معنی ہم یہاں چونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذاتی اقدس کے لیے استعمال ہوا تو معنی کریں کہ وصال فرما گئے، انتقال فرما چکے ہیں، وفات شریف ہو گئی. لیکن مرزا جرمی بزید کہ نہیں، یہاں ترجمہ کرنا ہے مر چکے ہیں. اسی طرح فالتو کا لفظ استعمال کیا. تو میں نے مرزا جرمی کا مواخذہ کیا کہ اردو محاورہ کے اندر یہاں یہ الفاظ درست نہیں ہیں. مرزا جرمی کی جسارت ہے. تو مرزا کہتا نہیں جی یہ تو انہوں نے گمراہی کا دروازہ کھولو ہوا ہے الفاظ کے استعمال کے لیے. اسی طرح پھر اس نے خود مرزا جرمی نے وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ اس آیت کا ترجمہ مرزا جرمی نے خود کیا کہ اللہ رب العزت بہتر خفیہ تدبیر فرمانے والا ہے. اللہ نے خفیہ تدبیر فرمائی اور وہ بہتر خفیہ تدبیر فرمانے والا ہے. اب مرزا جرمی اس ترجمے کو درست قرار دے چکا. واللہ خیر الماکرین، اس کا لفظی ترجمہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ سب سے بہتر مکر فرمانے والا ہے. لیکن مکر کا لفظ اردو میں نٹوریس ہے. اب اعلیٰ حضرت نے اس کا ترجمہ کیا اللہ تعالیٰ وَمَكَرُوا وَمَكَرُ اللَّهُ، یہ آیت واللہ خیر الماکرین سورہ آل عمران میں. کافروں نے بھی مکر کیا اور اللہ نے بھی اپنی خفیہ تدبیر فرمائی، اور اللہ تعالیٰ سب سے بڑھ کر خفیہ تدبیر فرمانے والا ہے. اس طریقے سے واللہ خیر الماکرین ہم تو کہتے ہیں اس کا بہتر ترجمہ یہی ہے اللہ تعالیٰ خفیہ تدبیر فرمانے والا ہے. کہ یہ ترجمہ درست ہے، ترجمہ صحیح ہے. بہتر ترجمہ ہے کہ یہ کیا جائے کہ اللہ بہتر خفیہ تدبیر فرمانے والا ہے. لیکن جب ضد پہ آیا، ہٹ دربی پہ آ گیا تو کہتا ہے کہ نہیں، یہ الفاظ کے چناؤ نے امت کے اندر گمراہی کا دروازہ کھولا ہے. اس کا ترجمہ ہم یہی کریں گے کہ انہوں نے مکر کیا اور اللہ نے بھی مکر کیا اور اللہ بہتر مکر کرنے والا ہے. ان کا تو یہ تو بت پرستی ہم نے توڑ دی ہے. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، انہوں نے بھی مکر کیا، اللہ نے بھی مکر کیا، اللہ بہترین مکر فرمانے والا ہے، سب سے بڑھ کر مکر فرمانے والا ہے. انہوں نے پکڑ کے ترجمہ چینج کر دیا کہ انہوں نے مکر کیا، انہوں نے چال چلی اور اللہ نے اپنی خفیہ تدبیر فرمائی، اللہ سب سے بہتر خفیہ تدبیر فرمانے والا ہے. یعنی انہوں نے خدا کو بھی کہا کہ تیرے الفاظ کا چناؤ ٹھیک نہیں ہے، تجھے یہ لفظ استعمال کرنا چاہیے تھا تدبیر، حالانکہ تدبیر خود عربی کا لفظ ہے.
اللہ نے کیوں نہیں کہہ دیا کہ واللہ خیر المدبرین، اللہ تعالیٰ سب سے بہتر تدبیر فرمانے والا ہے؟ اس پر بزد ہو گیا. کہتا اگر اللہ رب العزت نے تدبیر کا ذکر کرنا ہوتا تو وہ یہ کہہ رہا کہ اللہ بہتر مدبر ہے، بہتر تدبیر کرنے والا. حالانکہ یہی بندہ، یہی مرزا جیلمی پہلے ترجمہ یہ کر چکا اور اس کو بہتر قرار دے چکا ہے. اسی طرح اس گفتگو کے اندر مرزا جیلمی نے کیا کیا کہ قرآن مجید کی سورۃ الضحیٰ کی آیت وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَہَدَىٰ، اس کا ترجمہ کرتے ہوئے ایک تو یہ کہا کہ یہاں ضالًا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا گیا، تو اس کا ترجمہ یہ ہے کہ حضور کو اللہ نے اپنی محبت میں خود رفتہ پایا تو اپنی طرف راہ دی، اور یہ ترجمہ بہتر ترجمہ ہے اور اعلیٰ حضرت نے بھی یہی ترجمہ کیا ہے. تو اعلیٰ حضرت نے ترجمہ بالکل ٹھیک کیا. یہاں پر دیوبند اور اہل حدیث کا ترجمہ گمراہ کن، گستاخانہ ہے، کوئی شک نہیں، اور ان کو آج تک توفیق نہیں ہوئی کہ بے شرمو اس کو چینج کرو. اور یہ کہا کہ اس آیت کا ترجمہ دیوبندیوں نے یہ کیا ہے کہ آپ کو گمراہ پایا اور پھر اپنی طرف راہ دی. لہذا دیوبندیوں کا یہ ترجمہ یہ گستاخانہ اور گمراہ کن ترجمہ ہے. اور یہاں قانون بیان کر دیا. قانون یہ بیان کیا کہ ضال اس کا معنی گمراہ بھی ہوتا ہے، اس کا معنی محبت میں خود رفتہ بھی ہوتا ہے، لیکن جب یہ کسی نبی کے لیے استعمال ہو تو نبی کے لیے جب استعمال ہوگا معنی کریں گے محبت میں خود رفتہ. اگر نبی کے لیے نہیں کسی اور کے لیے ہوگا تو پھر گمراہ ہی ترجمہ کریں گے، لیکن نبی کے لیے ہوگا تو کیا کریں گے؟ محبت میں خود رفتہ. ضال کا ایک معنی ہوتا ہے کسی کی محبت میں ڈوب جانا. پیغمبر کے کیس میں جب ضال کا لفظ آئے گا تو یہ معنی لیا جائے گا، اور جب پیغمبروں کے دشمنوں کے لیے آئے گا تو پھر گمراہ. ان ابانا لفی ضلال مبین. اگر یہ ضال کا ترجمہ کیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بے شک ہمارے ابا جان تو گمراہ ہو چکے ہیں. اگر وہ اپنے باپ کو گمراہ مانتے تو مسلمان رہ جاتے؟ مجھے بتائیں. اور اس کی ایک مثال دی سورہ یوسف سے کہ سیدنا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے بھائیوں نے کہا ان ابانا لفی ضلال مبین، بے شک ہمارے باپ یوسف کی محبت میں ڈوب چکے ہیں. تو یہاں ضلال کا معنی مرزا جرمی کہتا یہ بنے گا کہ محبت میں ڈوبنا، خود رفتہ ہونا. جبکہ اسی آیت کا ترجمہ مرزا جرمی کے بابا مودودی نے جو کیا ہے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اب مرزا جرمی بتائے گا کہ محبت میں ڈوبنا یہ تو ترجمہ ٹھیک ہے، لیکن مودودی صاحب کا ترجمہ گستاخانہ اور گمراہ کن ہے یا نہیں یہ مرزا جرمی بتائے گا. مودودی صاحب اس کا ترجمہ کرتے ہیں ان ابانا لفی ضلال مبین، اور سچی بات یہ ہے کہ ہمارے ابا جان بالکل ہی بہک گئے ہیں. ہمارے ابا جان بالکل ہی بہک گئے ہیں، بہک گئے ہیں. یہ ترجمہ مودودی نے سیدنا یعقوب علیہ السلام کے حوالے سے کیا ہے کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اپنے باپ کو یہ کہا. اب یہ گستاخانہ اور گمراہ کن ترجمہ ہے کہ نہیں، اس کا جواب مرزا جرمی دے گا. اور مرزا جرمی خود سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے لیے جب یہی کلمہ کا معنی کرتا ہے تو معنی یہ کرتا ہے کہ ناواقف پایا. اصول یہ بیان کرتا ہے کہ نبی کے لیے جب ذکر ہوگا تو معنی ہوگا محبت میں ڈوبا ہوا، اور یہی مرزا جرمی موسیٰ علیہ السلام کے لیے ناواقف رہا، اور اس طرح کا ترجمہ اس کلمے کا کر کے تو آگے چلتا ہے. قال فعلتها اذا وانا من الضالین. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہاں میں نے ارتکاب اس وقت کیا تھا جبکہ میں ناواقف راہ تھا. اس وقت مجھ سے یہ ضال کا ترجمہ انبیاء کے لیے جب ہوگا تو وہ ناواقف راہ تھا. تو یہ اصول مرزا جرمی نے بیان کر دیا. اور مرزا جرمی اس طرح ایسے موقعوں پر قادیانیوں کا جو معاملہ ہے وہ نرم کرنے کے لیے مسلمانوں کی جو ان کے خلاف ایک مقدمہ ہے اس کو کمزور بنانے کے لیے اس طرح کی کارروائی کرتا ہے. ایک کارروائی اس نے پہلے بھی ایک موقع پر کی، اور جب اس نے سورۃ الاحزاب کی جو آیت ختم نبوت ہے اس پر کلام کیا، اور اس نے یہ کہا کہ آیا ختم نبوت ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. اس آیت کا جو ترجمہ ہے خاتم النبیین کا، کہتا ہے کہ قادیانی اس کا ترجمہ صحیح کرتے ہیں اور معذرت کے ساتھ آپ کے علماء اس کا ترجمہ غلط کرتے ہیں. اور یہ قرآن کے دشمن ہے کہ جی وہ ترجمہ کون سا ترجمہ مطلب ہے. ایون یہ جو قادیانیوں کے بارے میں بھی کر رہے ہیں نا،
آپ کو اسپیسیفکلی کوئی پورشن لے کے آئیں کہ جس کے اندر انہوں نے ترجمے میں فرق ڈال دیا ہو. اور معذرت کے ساتھ ایک ہی بڑا ہمارا ان سے اختلاف ہے نا ختم نبوت پہ, اس میں انہوں نے ترجمہ ٹھیک کیا ہوا ہے, آپ کے علماء نے غلط کیا ہوا ہے. ہمارے علماء اس کا ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ خاتم النبیین کا آخری نبی, پچھلے نبی, آخری نبی, سب سے بعد میں آنے والے نبی, یعنی نبوت کا سلسلہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر ختم ہو گیا, یہ ترجمہ علماء نے کیا. سب سے آخر میں آنے والے نبی, پچھلے نبی. مرزا جلمی اس کو غلط ترجمہ قرار دے رہا ہے اور قادیانیوں کے ترجمے کو درست قرار دے رہا ہے. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں جہاں یہ ترجمہ کیا ہوا ہے آخری نبی یا پچھلے نبی, یہ بھی قرآن مجید کی مانوی تحریف ہے. مرزا جلمی نے کنز الایمان امام اہل سنت رحمۃ اللہ کے ترجمہ پر اعتراض کیا ہے, اور یہ جو آیت ختم نبوت کا ترجمہ, اس پر بھی اعتراض ہے اس کا کہ یہ مانوی تحریف ہے, یہ ترجمہ غلط ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کا یہ ترجمہ وہ سب پہ پابندی ہو جانی چاہیے. یہ مرزا جلمی کا معاملہ ہے قادیانیوں کے حوالے سے مسلمانوں کا مقدمہ کمزور کرنے کا. بہت ساری دوگلا پالیسیاں, بہت ساری جو نا وہ مرزا جلمی کے تضادات اور تناقضات ہیں. ایک جگہ پہ کچھ کہتا ہے, دوسری جگہ پہ کچھ کہتا ہے. قانون خود بنایا کہ الفاظ کا چناؤ جو ہے یہ امت میں گمراہی کا دروازہ ایسے کھولا ہے, اور خود یہ اصول اور ضابطہ بیان کر رہا ہے کہ یہ لفظ نبی کے لیے ہو تو معنی اور ہوگا, غیر نبی کے لیے ہو تو معنی اس کا اور ہوگا. اب اس موقع پر مرزا جلمی نے کچھ تراجم دکھائے ہیں کہ دیکھیں فلاں نے یہ ترجمہ کر دیا, فلاں نے یہ ترجمہ کر دیا, یہ بھی تحریف مانوی ہے, یہ بھی تحریف مانوی ہے. لیکن مرزا جلمی نے اس موقع پر اپنے بابوں کے ترجمے نہیں دکھائے, مودودی کا ترجمہ نہیں دکھایا, ڈاکٹر اسرار کا ترجمہ نہیں دکھایا. میں صرف ایک حوالہ جو دونوں کتابوں کے اندر مشترک ہے وہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. یہ مودودی کی تفہیم القرآن ہے, سورہ یوسف کی آیت نمبر 12. سیدنا یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جناب یعقوب علیہ السلام سے کہا ارسلہ معنا غدا یرتع ویلعب وانا لہ لحافظون. یوسف علیہ السلام کے بارے میں یعقوب علیہ السلام سے کہا کہ ابو جان اس کو ہمارے ساتھ بھیجیں, کل اس کو ہمارے ساتھ بھیجیں. یرتع ویلعب, ان کلمات کا ترجمہ مودودی نے یہ کیا ہے ہمارے ساتھ بھیج دیجئے کچھ چر چگلے اور کھیل کود سے بھی دل بہلائے. چر چگلے, یہ اس آیت کا ترجمہ مودودی نے کیا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ چر چگ لینا یہ انسانوں کا کام ہے کہ جانوروں کا؟ ظاہر ہے کہ جانوروں کے لیے اردو محاورہ کے اندر یہ لفظ استعمال ہوتا ہے, انسانوں کے لیے استعمال نہیں ہوتا. انسانوں کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہی نہیں ہے. مودودی نے اللہ کے پیغمبر کے لیے یہ لفظ استعمال کیا ہے, اور یہی استعمال کیا ہے ڈاکٹر اسرار نے بیان القرآن کے اندر, تاکہ چر چگ لے. جبکہ اس کا معنی اردو محاورہ کے مطابق, اور چونکہ اللہ کے پیغمبر کے لیے یہ لفظ کلمہ استعمال ہوا تو معنی یہ ہے تاکہ کچھ جا کے میوے کھا لے. ظاہر باغ میں جب انسان جاتا ہے تو چرنے چگلے کے لیے انسان ہی جاتا ہے, انسان وہاں کھانے کے لیے, پینے کے لیے اور پھل کھانے کے لیے جاتا ہے. تو بھائیوں نے کہا تھا کہ یوسف کو ہمارے ساتھ بھیجیں تاکہ کل یہ ہمارے ساتھ جائیں گے تو جا کے باغ کے میوے کھائیں گے, پھل کھائیں گے, چر چگ لیں گے. یہ ترجمہ درست نہیں ہے. اب مرزا جرمی کے اندر ہمت ہے تو مودودی کے اوپر اور ڈاکٹر اسرار کے اوپر فتویٰ لگائے اور یہ مطالبہ کرے کہ مودودی اور ڈاکٹر اسرار دونوں کے ترجمے بیان ہونے چاہیے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ پر تو اس نے اعتراض کیا کہ دیکھیں قرآن کی تحریف کی, اور حوالہ کیا پیش کیا ہے, سورہ الرحمن کی جو ابتدائی آیات ہیں ان کے حوالے سے مرزا جلمی نے یہ کہا کہ دیکھیں امام احمد رضا خان نے اس کا ترجمہ غلط کیا ہے, تحریف کر دیا قرآن مجید کے اندر. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. اعلیٰ امام علیہ سنت رحمۃ اللہ علیہ نے ترجمہ کیا ہے کہ رحمان خلق الانسان, انسانیت کی جان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس نے پیدا کیا, علمہ البیان, اور ان کو ما کانا و ما یکون کا علم سکھایا. اب یہ کہتا ہے یہ تو تحریف ہے مانوی, یہ کہاں ہے ما کانا و ما یکون کا علم جو سکھایا ہے؟ یہ کون سا ترجمہ ہے؟ یہ میرے پاس موجود ہے تفسیر الخازن, امام خازن المتوفیٰ 725 ہجری, یہ ان کی معروف کتاب ہے تفسیر کی عربی کے اندر.
اس آیت کی تفسیر کے اندر امام خازن علیہ رحمہ وہی تفسیر اور ترجمہ بیان کر رہے ہیں جو اعلیٰ امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے۔ چونکہ کنز الایمان شریف ترجمہ وہ قرآن مجید کا تفسیری ترجمہ ہے۔ امام اہل سنت رحمۃ اللہ جب ترجمہ کرتے ہیں تو تفسیری ترجمہ اور مرادی ترجمہ کرتے ہیں، اور قرآن مجید کے کلمات سے جو تفسیر اس کی ہوتی ہے اس طریقے سے اس کا ترجمہ بیان فرماتے ہیں۔ امام خازن اسی آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں علمہ البیان، اس سے مراد کیا ہے؟ کہتے ہیں قیل اراد بالانسان محمدن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انسان کو پیدا کیا، مراد یہ کہ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیدا کیا۔ علمہ البیان یعنی بیان ما یکون و ما کانا، اللہ نے نبی علیہ السلام کو بیان سکھایا، معنی یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جو ہوگا اور جو ہو چکا نبی پاک علیہ السلام کو سکھا دیا۔ لِأَنَّهُ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم يُنبِئُ عن خبر الاولین والآخرین، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اولین و آخرین کی خبریں دیتے ہیں، وعن یوم الدین، اور قیامت تک جو کچھ ہونا ہے اس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خبریں عطا فرماتے ہیں۔ تو اب یہ جو آیات ہیں، ان آیات کا جو ترجمہ کنز الایمان شریف میں اعلیٰ رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہے وہ سیم بعین ہی وہ تفسیر اور ترجمہ تفسیر خازن کے اندر موجود ہے۔ اور علمی اور اگر آپ عربی کی گرامر کے حساب سے دیکھتے ہیں تو تب بھی دیکھیں قرآن مجید کی ان آیات کے اندر جو کلمات ذکر ہوئے ہیں، علمہ البیان، علمہ البیان، البیان سے مراد کیا ہے؟ تفسیر نے بتا دیا کہ ما کانا و ما یکون کا علم عطا فرما دیا، اور جہاں بیان آیا وہاں اس کے اوپر الف لام داخل ہوا ہے۔ اور یہ بات یاد رہے کہ الف لام کی 4 قسمیں ہیں، الف لام استغراقی، الف لام جنسی، الف لام عہد ذہنی، الف لام عہد خارجی۔ الف لام عہد خارجی، اب البیان کے اوپر الف لام عہد خارجی ہے۔ اللہ رب العزت نے نبی پاک علیہ السلام کو جو علم سکھایا وہ علم ما کانا و ما یکون، یعنی جو کچھ ہو چکا تھا اور جو کچھ احوال ہونے والے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کو اللہ رب العزت نے سکھا دیے، اور یہی ترجمہ امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر خازنی کی روشنی میں کنز الایمان شریف میں فرمایا۔ لہذا مرزا جرمی کا یہ اعتراض کرنا کہ یہ تحریف ہے، یہ بالکل باطل اور مردود ہے۔